مکمل ناول محبت کا ستارہ منتہا چوہان. مکمل ناول شرارتی ہیروئن پلس روڈ ہیرو. کیا ہوا؟ پھر سے لڑائی ہو گئی بھائی سے؟ آمنہ نے کچن سے باہر آتے منہ سجائے بیٹھی نشا کو دیکھا. پتہ نہیں کہاں کا ترم خان سمجھتا ہے خود کو. جی چاہتا ہے ساری شرٹس کو آگ ہی لگا دوں. نشا بھری بیٹھی تھی. آمنہ کے پوچھنے کی دیر تھی. شروع ہو گئی یار. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب تمہاری اور اصفر بھائی کی لڑائی نہ ہوئی ہو. لگتا ہے کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا آپ دونوں کا. یہ بات تم اپنے ان ہونہار بھائی کو کیوں نہیں کہتی جو نہ جانے کہاں کہاں کا غصہ مجھ بیچاری پر اتارتے رہتے ہیں؟ نشا نے اپنے نین کٹورے پانیوں سے بھر لیے تھے. ہائے میری جان بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ آمنہ نے دلجوئی سے پوچھا. غلطی سے ٹکر ہو گئی. اس دیو سے ہاتھ میں پکڑی چکن نچوڑ منچورین کا سارا باؤل ان کی شرٹ پہ. پھر آگے کا نہ پوچھو. وہ سنائی کہ اللہ توبہ. نشا اپنی ہی ہانکے جا رہی تھی جبکہ اصفر جو شرٹ تبدیل کرتا واپس باہر آیا تھا نشا کو اتنا جھوٹ بولتا حیران رہ گیا. سالن تو واقعی اس نے گرایا تھا لیکن اصفر نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا سوائے ایک گھوری کے. اب اس کے لیے وہ باہر کتنا تماشا بنا رہی تھی. اچھا تم رو مت. آمنہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا. اصفر لب بھینچتے موبائل ہاتھ میں تھامے وہاں ان کے قریب سے گزرا. اصفر کو دیکھ وہ دونوں ہی چونکی. بھیا آمنہ نے اسے پکارا تو وہ رکا تھا لیکن پلٹا نہیں تھا. بھیا آپ نے نشا کو ڈانٹا؟ دیکھے نا وہ کتنا رو رہی ہے. آمنہ کا لہجہ بھی رندا ہوا تھا. اصفر نے مڑ کر اس مگرمچھ کے آنسو بہاتے نشا کو دیکھا. دیکھو دیکھو ابھی بھی گھور رہے ہیں. ایک تو میرا ہاتھ جلا اوپر سے سارا سالن بھی گرا دیا. اب میں کیا کھاؤں گی؟ میں نے اتنے شوق سے بنوایا تھا اب اتنی جلدی بن بھی نہیں سکتا. نشا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا. نشا میری جان مت رو. بھیا تمہیں بازار سے اچھے سے ریسٹورنٹ سے لا دیں گے. کیوں بھیا؟ ساتھی اصفر سے پوچھا. اصفر نے گہرا سانس خارج کیا. آمنہ سے دل و جان سے عزیز تھی. اس کی اکلوتی بہن. اس کی کوئی بھی کہی بات کو وہ کبھی نہیں ٹالتا تھا چاہے پھر وہ کچھ بھی بولے. ابھی وہ نہ ہی کرتا لیکن سامنے آمنہ تھی. ٹھیک ہے لا دوں گا بنا کسی بحث کے. باہمی حامی بھر لی اور باہر کی طرف قدم بڑھائے. ایسے کیسے؟ نہ جانے یہ کب آئیں گے واپس. مجھے میرا چکن منچورین ابھی کھانا ہے. نشا فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی. اصفر کا راستہ رک گئی. اصفر کو اس پہ سخت غصہ آیا لیکن بمشکل ضبط کرتا مٹھیاں بھیجتا اسے دیکھنے لگا. ایک کام کرتے ہیں بھیا آپ نشا کو ساتھ لے جا کے کھلا دے یہ بھی خوش ہو جائے گی. آمنہ نے حل پیش کیا جو اصفر کو تو سخت ناگوار گزرا لیکن نشا کو خوشی ہوئی. بس یہ ہوئی نا بات. میں بس ابھی آئی 5 منٹ میں میرا ویٹ کریں. وہ خوشی سے کہتی اندر کی جانب پڑی جبکہ اصفر نے آمنہ کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کی نہیں نشا کی بہن. بھیا خیر ہے لے جائیں خوش ہو جائے گی. وہ اور جاتی بھی کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ جانے سے کتنا خوش ہو رہی ہے. آمنہ کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا. مون مجھے اسے لے جاتے کوئی مسئلہ نہیں. مجھے ہمیشہ اس کے جھوٹ بولنے سے چڑ ہوتی ہے. اصفر نے صاف لفظوں میں کہا. جانتی ہوں بھیا لیکن چھوڑے نا کیونکہ وہ دل کی بہت صاف ہے. بس یہ سوچ لیا کریں. وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نشا تیار ہوتی اب ان کے پاس آ پہنچی. چلیں. خوشی اس کے چہرے پہ ہوا دیدہ تھی. مون تم بھی چلو ساتھ. اصفر نے آفر کی. نہیں بھیا مجھے اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنی ہے. میں پھر کبھی صحیح. آمنہ نے سہولت سے انکار کیا تو اصفر نشا کو لیتا باہر گاڑی کی جانب پڑا. اصفر کی اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھنے کا خواب آج نشا کا پورا ہو ہی گیا تھا. وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی. سارا راستہ خاموش رہی. ایک ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی کھڑی کرتے اصفر اسے اندر لے گیا جہاں اس نے چکن منچورین کو چھوڑ کے باقی سب آرڈر کیا. اب وہ بہت اشتیاق سے ارد گرد دیکھ رہی تھی اور اصفر اس کی تمام حرکتیں نوٹ کر رہا تھا کہ نشا کی نظر اس پہ پڑی. اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی. ایسے کیوں گھور رہے ہیں مجھے؟ تھوڑا دبے دبے لہجے میں پوچھا. دیکھ رہا ہوں مس نشا شہباز جھوٹ بول بول کے تھکتی نہیں. اچھا خاصا بھرپور اور غصہ بھرا طنز کیا جسے نشا نے ہوا میں اڑا دیا. جھوٹ کب بولا؟ یہ پوچھو کب کب نہیں بولتی. اصفر نے موبائل پہ آتی کال دیکھی اور پھر موبائل کو کان سے لگایا تھا. کہاں ہے؟ مقابل کے لہجے میں غصے کی آمیزش تھی. اصفر کو اس کا انداز اچھا نہ لگا. ایک ریسٹورنٹ میں. دھیمے لہجے میں جواب آیا. کس کے ساتھ؟ اگلا سوال مزید تیز لہجے میں پوچھا گیا. کیوں؟ اس کا تفتیشی انداز اصفر کو بالکل اچھا نہ لگا. جو پوچھا وہ بتائیں. آگے سے بھی تھوڑا بدتمیزی سے بات کی گئی. اتنی دیر میں ویٹر کھانا سرو کرنے لگا. واو امیزنگ ٹو مچ یمی. نشا کی آواز موبائل کی دوسری جانب شازیہ نے بخوبی سنی تھی جس پہ شازیہ پیش اتاب کھاتی رہ گئی. وہ بھی آپ کے ساتھ ہے؟ آپ کی بار لہجہ رن گیا. میں گھر جا کے بات کرتا ہوں. کال مت کاٹیے گا اصفر. وہ فوراً سے بولی. کیوں؟
کیوں اسے آپ ساتھ لے کے گئے؟ وہ اب اسفر کو زج کرنے لگی تھی، مطلب وہ اس پہ شک کر رہی تھی اور اسفر کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ میں نے کہا نا گھر آ کے بات کرتا ہوں، تھوڑا سختی سے کہتے وہ کال کاٹ گیا۔ آپ بھی کھائیں، یہ بریانی لاجواب ہے، نشا نے مزے لے کے کھاتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، مجھے ضروری کام ہے، اسفر نے اس کی بات کاٹتے سپاٹ انداز میں کہا تو نشا نے کندھے اچکاتے کھانے کے ساتھ بھرپور انصاف کیا۔ شکر اللہ، الحمدللہ۔ نشا نے سیر ہو کے کھانا کھایا ہو گیا، اب چلو، اسفر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بل وہ پہلے ہی پے کرایا تھا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی یہ چیز رہتی ہے، نشا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب کیا رہتا ہے؟ اسفر نے آنکھیں پھیلائیں۔ وہ مون نے کہا تھا آتے ہوئے آئس کریم لے آنا۔ اسفر کے بگڑتے تیور دیکھتی وہ جھٹ سے یقین دہانی کے غرض سے بولی تو اسفر خود پہ ضبط کیے باہر نکلا۔ واہ، ایسی دعوتیں مہینے میں 3 سے 4 ہو جایا کریں تو کیا ہی بات ہو۔ لارڈ گورنر کہاں چلے گئے؟ وہ اپنی سوچوں کے تسلسل سے نکلتی باہر بھاگی۔ جہاں اسفر آئس کریم پیک کروا رہا تھا، نشا مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی کہ کسی نے بہت زور سے اسے ٹکر ماری۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتی ہوئی اسفر کے اوپر جا گری۔ اسفر نے بمشکل اسے اور خود کو گرنے سے بچایا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسفر کو اس کی فکر ہوئی۔ جو سر تھامے ٹکر مارنے والے کو دیکھ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، اس کا منگیتر حسن تھا۔ تم؟ نشا نے اسے کچھ کہنا چاہا کہ حسن کی تیز نظروں سے اسے چپ کروا دیا۔ کہاں آوارہ گردیاں کر رہی ہو؟ لہجے میں بھرپور طنز تھا جو نشا کے ساتھ ساتھ اسفر کو بھی برا لگا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ نشا نے سینے پہ ہاتھ باندھے غصے سے استفسار کیا۔ مطلب صاف ہے، گھر میں سکون نہیں جو ہر وقت لفروں کی طرح پھرتی رہتی ہو۔ حسن نے بنا لحاظ کیے اسے کھری کھری سنا دی۔ ہتک کے مارے نشا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں اکیلی نہیں صفائی دینا چاہی تو حسن بات کو بڑھا کیوں رہے ہو؟ یہ میرے ساتھ آئیے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اسفر سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول دیا۔ مسئلہ یہ کہ تمہارے ساتھ آئی ہے۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا وہ ان دونوں کو گنگ چھوڑتا خود جا چکا تھا۔ اسفر سر جھٹکتا گاڑی کی جانب بڑھا تو نشا بھی پیچھے ہو گئی۔ جیسے ہی اسے اسفر اور نشا کی ایک ریسٹورنٹ میں ایک ساتھ ہونے کی خبر اسے اپنی دوست سے ملی تھی جو کہ اسی ریسٹورنٹ میں تھی جہاں نشا اور اسفر تھے، اس کے دوست نے اسے ان دونوں کی تصویر بنا کے سینڈ کی جو اس نے اپنے بھائی حسن کو فارورڈ کر دی تھی۔ اسفر سے بات کر کے مزید وہ بے چینی کا شکار ہو گئی تھی۔ کافی وقت بیت گیا تھا، حسن کا کوئی فون نہ آیا۔ وہ اب تک انتظار کر رہی تھی لیکن کال کے بجائے حسن خود آ گیا۔ کیا ہوا؟ دیکھا؟ ملی وہ؟ جلدی سے پوچھا۔ ہاں دیکھا، لیکن دونوں ہی ڈھیٹ تھے۔ اتنی سنائی میں نے مجالیں آنکھوں میں ذرا سے بھی خم ہو۔ حسن کو نشا کی باتیں ابھی بھی دل جلا رہی تھی۔ آپ ماموں سے بات کریں کہ وہ نشا کا نکاح کر دیں آپ کے ساتھ، نہ جانے کیوں مجھے اس کا اسفر کے آس پاس ہونا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ شازیہ کی بے چینی۔ حسن نے لب بھیجے۔ وہ کیسے بات کرتا جبکہ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی تھی؟ آمنہ اور اسفر دونوں بہن بھائی تھے۔ اسفر آمنہ سے 3 سال بڑا تھا۔ اس طرف زمل کے گھر آمنہ نے آنکھ کھولی تو وہیں دوسری طرف نشا کی بھی پیدائش ہوئی جو بالکل اپنی ماں کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی، وہ 4 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ عمرہ ادا کرنے گئے تو واپسی پہ پلین کریش میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ نشا کا دل کمزور تھا اور اسے پلین پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ زمل کے پاس ہی رک گئی۔ لیکن شہباز اور عروج کی ڈیتھ کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے زمل کی بیٹی بن گئی۔ زمل اس کے ہر طرح کے ناز نخرے اٹھاتی، انہوں نے کبھی اپنے بچوں اور نشا میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ لیکن پروین پھوپھو کو نشا ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ان کی بیٹی شازیہ اسفر کو پسند کرتی تھی، اس لیے انہوں نے بہت پیار اور مان سے نشا کو حسن کے لیے مانگ لیا اور ساتھ ہی شازیہ اور اسفر کے رشتے کی بھی بات کر دی، جس سے کافی سوچ بچار کے بعد دونوں رشتوں کو تسلیم کر لیا گیا۔ ایک طرح سے نشا کو صرف راستے سے ہٹایا گیا تھا کیونکہ حسن نے صاف الفاظ میں ماں کو بتا دیا تھا کہ وہ جہاں کام کرتا ہے وہیں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور شادی بھی اسی سے کرے گا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کھل کے کہو۔ اسفر اس وقت شازیہ کے گھر آیا ہوا تھا۔ اس نے بہانے سے اسفر کو گھر بلوایا تھا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، جبکہ وہ گھر اکیلی تھی۔ اس بات سے اسفر کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ مطلب صاف ہے اسفر، ہمیں نکاح کر لینا چاہیے، منگنی کا رشتہ پائیدار نہیں ہوتا جتنا نکاح کا ہوتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بات کو مدعے پہ لا رہی تھی۔ یہ اچانک سے اتنی انسیکیور کیوں ہو رہی ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہ آپ کے گھر میں ہے اور یقین مانے سب سے بڑا مسئلہ ہی وہی ہے۔ آپ پلیز اس بات کے بارے میں سوچیں۔ شازیہ کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ واضح ہوئی۔ دیکھو شازیہ، ہمارا رشتہ ہمارے بڑوں نے طے کیا ہے اور باقی کے فیصلے بھی انہی کے ہوں گے، تو اس بارے میں جو بھی بات کرنی ہوگی بڑے خود کر لیں گے۔ میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، کچھ دیر رک جاتے۔ شازیہ نے اسے اٹھتے دیکھا تو بے چین ہوئی۔ نہیں، پھر کبھی آؤں گا جب سب گھر ہوں گے۔
مجھے اندازہ ہوتا تم گھر میں اکیلی ہو تو کبھی نہ آتا، میرے پاس اکیلے کبھی نہ آتے، لیکن اس نشا کے ساتھ اکیلے میں وقت گزار لیتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شازیہ تلخ ہوئی۔ اسفر نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے اٹھ گیا۔ رکے نہ، وہ پیچھے لگ گئی۔ شازی، ایک بات میری یاد رکھنا، اگر مجھے نشا میں انٹرسٹ ہوتا تو اس سے منگنی کرتا، اور یہ کام کرنا میرے لیے مشکل بالکل نہیں تھا، لیکن ہر بات کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ مزید اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اسفر کے صفات سنجیدہ انداز کی شازی کو شرمندہ کر دیا۔ آئی ایم سوری۔ شازی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اسفر نے خود پہ ضبط کیا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے کھینچا، پیچھے کیا۔ اللہ حافظ۔ وہ جا چکا تھا اور شازی گہرائی میں ڈوبی۔ پلیز پلیز مجھے یہ سوال سمجھا دیں، پلیز میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے اچھی سی چائے بنا کے پلاؤں گی۔ اسفر آفس کے کام میں بزی تھا۔ صبح سے لیپ ٹاپ کھولے وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا اور نشا کو اس سے میتھس کا سوال حل کروانا تھا۔ وہ بہت ذہین تھا اور جو بھی سمجھاتا نشا کو ہمیشہ اس کی سمجھ آ جاتی، اور آج سچ میں نشا پریشان تھی۔ کل اس کا میتھس کا ٹیسٹ تھا اور اسے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالکل دل برداشتہ ہو کے وہ بالآخر اسٹڈی روم کی جانب بڑھتی، اس سے ریکویسٹ کرنے لگی۔ وہ اس کی بات پہ چونکا، جو دھب سے آ کے اس کے پاس صوفے پہ بیٹھی۔ مجھے کام ہے نشا، بہت بزی ہوں، اسفر نے ٹوکا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پلیز اسفر ہیلپ کر دینا، آپ اتنا اچھا سمجھاتے ہیں، فوراً سمجھ آ جاتا ہے، پلیز۔ نشا کو جب مدد کی ضرورت ہوتی وہ اگلے بندے سے کام نکلوا ہی لیتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے چائے پلاؤ اچھی والی، اسفر نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ بس ابھی لائی۔ وہ فوراً اٹھتی کچن کی طرف بھاگی۔ تھوڑی ہی دیر میں چائے کے کپ کے ساتھ کچھ اسنیکس ٹرے میں رکھے وہ واپس آئی۔ اسفر اپنا کام ایک طرف کرتا اب چائے کے ساتھ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نشا کے ہاتھ کی چائے کم و بیش ہی اسے ملتی، لیکن وہ دل ہی دل میں اس کی چائے کو سراہے بنا نہ رہ سکا۔ چائے کے دوران اس نے اس کی میتھس کے سوال کا پوچھا تو وہ سب بتانے لگی۔ اس کی مشکل سمجھتے وہ اسے اب میتھس کے سوال حل کروا رہا تھا۔ دونوں پڑھائی میں اتنے انہماک تھے کہ دروازے سے اندر آتی شازیہ کو دیکھا تک نہ۔ وہ کافی وقت وہیں کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو منہ بنا کے آگے آئی۔ لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی پڑھائی ہو رہی ہے، شازی نے دانت پیسے تو وہ ایک دم چونکے۔ ارے شازی، تم کب آئی، ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ نشا نے مسکراتے اس کا استقبال کیا۔ تم دونوں بزی ہی اتنے تھے کہ ارد گرد کا ہوش ہی بھلائے بیٹھے تھے۔ اس کا طنز اسفر سمجھ گیا تھا، جبکہ نشا نے بالکل نہ سمجھی۔ واقعی یار، میں اس کے سوال حل کرتے میں تو سب کچھ بھلائے بیٹھی تھی، اتنا وقت بیت گیا پتہ ہی نہ چلا۔ خیر تھینک یو، آپ نے اتنے اچھے سے سمجھایا کہ مجھے سب سمجھ آ گیا۔ اب ٹیسٹ میں فل مارکس آئے تو میری طرف سے آپ کو ٹریٹ پکی۔ وہ جوش میں بولتی جا رہی تھی۔ اسفر صرف مسکرا سکا۔ اس کی مسکراہٹ نشا کے لیے تھی۔ اس بات کی سوچ آتے ہی شازی کے اندر شدید نفرت جاگی۔ صرف اسفر کو ٹریٹ مجھے نہیں دو گی؟ شازی نے کتابیں سمیٹتے اس کی بات پہ غور کیا۔ تمہیں کس بات کی ٹریٹ؟ تمہیں تو میتھس کے الف بے بھی نہیں آتی، اور ہیلپ تو انہوں نے کی ہے، تم نے نہیں۔ اسے کرارا سا جواب دیتی وہ اٹھی۔ اسفر اور میں ایک ہی ہیں، الگ نہیں، شازی نے بھی اٹھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ اچھا، مجھے تو الگ الگ دکھائی دے رہے ہو، نشا نے مذاق اڑایا تو شازی لب بھیج گئی۔ اچھا تم گپ مارو جس وجہ سے آئی ہو، میں چلی۔ نشا اسے مسکراتے آنکھ میں کرتے باہر جا چکی تھی، جبکہ اسفر نے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ اپنا کام مکمل کرتا وہ شازی کو اگنور کر گیا، جو اسے بری طرح سلگا گیا۔ اسفر کتنا فضول بولتی ہے یہ، کیسے برداشت کر لیتے ہو اس کی باتوں کو؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نشا کی برائی کرنے لگی۔ اسفر خاموش ہی رہا۔ کیا بات ہے، کوئی جواب نہیں اور مجھے اگنور بھی کر رہے ہو؟ شازی نے شکوہ کیا۔ شازی ابھی میں بہت بزی ہوں، یہ پروجیکٹ آج ہی مکمل کرنا ہے تو پلیز۔ حد ہے اسفر، جب اتنا وقت لگا کہ آپ اس نشا کو سوال کروا رہے تھے تب آپ کو یہ پروجیکٹ یاد نہیں آیا، اور اب میری دفعہ تم اس کا مقابلہ کیوں کر رہی ہو؟ اسفر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں مقابلہ نہیں کر رہی اسفر، لیکن مجھے برا لگا، شازی نے سر جھکائے نم لہجے میں کہا۔ اچھا اداس نہ ہو، میں کام جلدی ختم کرتا ہوں، پھر آئس کریم کھلانے چلوں گا۔ اسفر نے اسے چیئر اپ کیا اور وہ خوش ہو گئی۔ میں ویٹ کر رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھی اور خوشی سے باہر آئی۔ نشا آمنہ کے ساتھ جھولے پہ بیٹھی تھی اور ان کا ایک کزن حیدر بھی وہاں موجود تھا۔ تینوں گپے ہانک رہے تھے اور ہنسی مذاق میں آوازیں ان کی کافی اونچی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہونے والی ساس پہ نظر گئی جو کچن میں مصروف تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کچن کی طرف ہی چلی گئی۔ آنٹی کوئی مدد چاہیے، میں کروا دوں، کب سے آپ اکیلی لگی ہیں؟ لہجے میں چاشنی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، بس سب ہو گیا ہے، ملازمہ نے کر دیا ہے، آپ چل کے باہر بیٹھے۔ زمل بیگم نے اسے واپس باہر بھیجا۔ وہ اپنے کچن کے لیے بہت پوزیسو تھیں، کسی کو نہیں آنے دیتی تھی، یہی وجہ تھی نشا اور آمنہ بھی ان کے ہوتے کم ہی کچن میں جاتی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ گارڈن میں آ گئی جہاں نشا، آمنہ اور حیدر موجود تھے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟
اس نے بھی تو باتوں میں حصہ لینا چاہا۔ پیار محبت کی باتیں نہیں ہو رہی، یوں ہی جنرل بات کر رہے ہیں، نشا نے مذاق اڑایا۔ تو شازیہ کا منہ بنا، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو تم، ورنہ۔ شازیہ سخت بھنا گئی۔ یہ نا نہیں کنٹرول ہوتی، بس ہر وقت سچ اگلتی رہتی ہے، افسوس سے کہا۔ چلیں؟ اچانک سے اسور کے آنے پہ وہ سب چونکے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نشا کے پیٹ میں مروڑ پڑی۔ ہر بات بتانی ضروری نہیں تمہیں، جواب شازی کی طرف سے آیا۔ چلیں اسور، دیر ہو رہی ہے، لہجے میں چاشنی گھولتے۔ اف، کتنی بڑی ڈرامہ باز ہے، ہمارے ساتھ کیسے بات کر رہی تھی اور اسور کے سامنے کیسے میٹھی بن گئی۔ آخر کو منگیتر ہے، میٹھا تو بننا ہی ہے۔ وہ جا چکے تھے، لیکن حیدر کی بات پہ ایک پل کو نشا بری طرح چونکی۔ منگیتر؟ اس کو تھوڑا ناگوار گزرا یہ لفظ۔ جی، اور کل کو جب وہ رخصت ہو کے اس گھر میں آ جائیں گے تو پھر دیکھنا ان کی ٹھاٹ باٹ۔ آمنہ نے بھی باتوں میں حصہ ڈالا۔ آمنہ کی باتوں سے نشا ایک پل کے لیے دل برداشتہ ہوئی، لیکن اگلے ہی پل وہ بھول بھال گئی تھی۔ پھپھو کی شدید خواہش ہے، نشا کی شادی ہو رہی تھی، لیکن نشا خوش نہیں تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ نشا کے بی اے کے پیپرز کے بعد ہی شادی کی تاریخ رکھی گئی، اور آج اس کا آخری پیپر تھا، اور آج ہی اسے مایوں بٹھا دیا گیا۔ بہت منہ بنایا اس نے، لیکن جب نئے نئے کپڑے، جولری، میک اپ، گجرے سب ملا تو اس کی اکتاہٹ خوشی میں بدل گئی، اور مزے سے بیٹھی اب دوستوں کے ہمراہ مہندی لگوا رہی تھی، جبکہ محلے کی لڑکیاں اور اس کی چند دوستیں ڈھولک لے کے بیٹھی تھی۔ نشا کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، اور دلہنوں والا پروٹوکول مل رہا تھا۔ تھوڑی گردن بھی اکڑ گئی تھی۔ نشا کی رخصتی کے ساتھ ہی زمان ملک کی خواہش تھی کہ آمنہ کی نہ صحیح اسور کی شادی ہو جاتی، کیونکہ آمنہ کے منگیتر علی ملک سے بہتر تھا، اور ابھی اسے آنے میں 1 سال باقی تھا۔ دوسری طرف اسور کا بھی کوئی پروجیکٹ تھا آؤٹ آف کنٹری کا، جس کے لیے اسے 1 ماہ کے لیے بیرون ملک جانا تھا، اور اس نے ابھی شادی سے منع کر دیا تھا۔ 1 ماہ کے گیپ سے اس نے اپنی شادی کا پلان بنایا۔ زمان ملک خاموش ہو گئے۔ وہ ان دنوں اپنے پروجیکٹ کو لے کے بہت مصروف تھا۔ گھر میں کیا کیا فنکشنز ہو رہے تھے، کون آ رہا تھا، کون جا رہا تھا، اسے کسی سے کوئی غرض نہ تھی۔ رات گئے مہندی کا فنکشن چلتا رہا، جسے نشا نے بہت انجوائے کیا۔ وہ خوش تھی، وہ اسے خوش دیکھ زمان صاحب بھی پرسکون تھے، لیکن یہ سکون اس کا صبح کے وقت غارت ہونے والا تھا۔ ان کی بہن کا بیٹا حسن فاروق، نشا کا دلہا، جب اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ ہر جگہ پتہ کرنے پہ بھی وہ نہ ملا، اور نشا دلہن بنی بیٹھی رہی، لیکن بارات نہ آئی۔ اس کے دل کو بہت بڑا دھچکا لگا، لیکن وہ خاموش رہی، ایک آنسو بھی نہ بہایا۔ اس پل زمان ملک نے نشا اور اسور کے نکاح کا اعلان کر دیا، جس پہ دونوں پوری طرح زٹپٹائے، لیکن کسی ایک کی بھی زمان ملک کے سامنے نہ چلی، اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جبکہ دوسری طرف شازیہ پہ یہ بات پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ حسن کی کیے کی سزا اسے ملی تھی، وہ دیوانوں کی طرح روئی، چلائی، بہت مشکل سے اس کی والدہ نے اسے سنبھالا۔ حسن ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ تھکے ہار صوفی صاحب گھر داخل ہوئے تو بہت افسردہ دکھائی دیے۔ کیا ہوا صوفی صاحب، کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے حسن؟ اب کیا فائدہ؟ رضیہ، سب کچھ برباد کر دیا ہے تمہارے بیٹے نے، اپنے ساتھ ساتھ بہن کا گھر بھی بسنے سے پہلے اجاڑ دیا۔ شازیہ ایک بار پھر چیخ مارتے ہوئے روئی۔ اس سے یہ برداشت ہی نہ ہو رہا تھا کہ اسور اس کے علاوہ کسی اور کا ہو گیا۔ مجھے اسور واپس دلا دو اماں، تجھے قسم لگے، مجھے اسور دلا دو۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے ماں سے ضد کر رہی تھی۔ رضیہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے ساتھ لگایا، اور دل ہی دل میں وہ آگے کی پلاننگ کرنے لگی۔ نشا کو اسور کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ بہت منہ بنا کے اس کے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی، نہ سیج، نہ ہی کوئی استقبال، نہ ہی آج کوئی پروٹوکول ملا۔ ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حسنی، تم نے اچھا نہیں کیا، ایک بار تم مجھے مل جاؤ تو میں تو سیدھا جہنم پہنچاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی منہ کے زاویے بگاڑ رہی تھی کہ اسی لمحے اسور غصے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، اور زور سے دروازے کو بند کیا کہ نشا بیچاری اپنی جگہ سہم کے رہ گئی۔ چور اکھیوں سے اسور کو دیکھا۔ دیکھنے میں تو بہت ہینڈسم ہے یہ بندہ، کرش بھی ہو سکتا تھا۔ میرا بس یہ ناک پہ ہر وقت کا سجا غصہ، اسی سے مجھے چڑ ہے، ہمیشہ دل ہی دل میں سوچ کر خود سے باتیں کرتی تھی۔ اسور نے غصے سے گھڑی اتار کے ڈریسنگ پہ پھینکی، اور ڈریسنگ پہ رکھی پرفیومز کی بوتلز کو زور سے ہاتھ مار کے دور پٹکا۔ نشا نے ڈر کے آنکھیں میچی، لیکن اگلی ہی پل دماغ کی بتی جلی۔ میں کیوں ڈرنے لگی ان سے؟ ایک تو ان سے نکاح کر کے ان کو شادی جیسی آفت پر خالہ سے بچایا، بجائے میرا احسان ماننے کی یہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں ان کی تو۔ دانت کچکچاتے وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا اٹھاتی اسور کے پاس ڈریسنگ تک آئی تھی۔ وہ جو ڈریسنگ پہ دونوں ہاتھ جمائے گہرے سانس لیتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ نشا کی نظر ڈریسنگ پہ گئی۔
جہاں اب صرف ایک پرفیوم کی بوتل بچی تھی، باقی سب زمین بوس ہوتی۔ ہر سو خوشبو بکھیر چکی تھی۔ اس بیچاری بوتل نے کیا بگاڑا تھا؟ اسے بھی زمین بوس کر دیتے۔ چلو یہ نیک کام میں ہی کر دیتی ہوں۔ نشا نے سوچتے ہوئے وہ پرفیوم کی بوتل اٹھاتے زور سے زمین پہ پٹکی، جو کئی ٹکڑوں میں بٹی اس کے پاؤں کو بھی زخم کر گئی۔ درد سے بلبلا اٹھی۔ اصفر نے ماتھے پہ پلٹا لیا، اسے دیکھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اسے پاؤں پکڑتے کارپیٹ پہ بیٹھتے دیکھ وہ بھڑکا۔ یا اللہ، میں مر گئی، میرا پاؤں، اتنا بڑا کانچ، اف، اتنا خون، ہائے میرا دل۔ نشا کی ڈرامے بازیاں شروع ہو چکی تھی اور اصفر اس کے دہائیاں دینے پہ زج ہوتا، گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ چپ رہو، چلاؤ مت، دکھاؤ ادھر اپنا پاؤں۔ اصفر نے اس کا پاؤں پکڑنا چاہا، جو اس نے جھٹ سے پیچھے کیا۔ نشا چپ رہو، کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ اپنا اور میرا ابھی سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اصفر کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ تو اچھا ہے نا، سب کو پتہ چلے آپ نے کمرے کا کیا حال کیا اور نئی نویلی دلہن کا پاؤں بھی زخمی کر دیا۔ وہ پھر سے مسکینی صورت بناتے بولی تھی، میں نے تمہارا پاؤں زخمی کیا یا تم نے خود؟ اصفر بھڑکتا ہوا اٹھا۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے تو اچھی بات ہے، بھگتو اب۔ وہ غصے سے کہتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ نشا اپنے کٹوروں کو پانیوں سے بھرنے لگی۔ ولیمے کی تقریب ایک بہت بڑے بینکویٹ میں رکھی گئی تھی۔ اصفر سارا دن گھر نہیں آیا۔ رات کا فنکشن تھا، سارے انتظامات ملک زمان نے خود کروائے تھے، اور اب وہ اصفر کو کال کرتے بھڑکے ہوئے تھے۔ کہاں ہو آپ؟ کال ملتے ہی زمان صاحب بھڑکے تھے۔ بابا، کچھ ضروری کام میں پھنسا ہوا ہوں۔ آگے سے مصروفیت اور اکتاہٹ بھرا جواب آیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو بتا دوں، آج آپ کا ولیمہ ہے اور آپ یہاں فوراً سے پہلے تشریف لے آئیں تو ہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ زمان صاحب کی بات پہ اصفر نے لب بھینچے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ جلد از جلد اس ملک سے باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنی پھپھو کے گھر بیٹھا ان کے دکھڑے سن رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں کہتے ہی کال کٹ گئی۔ بیٹا اصفر، حسن کے کیے کی سزا میری بچی کو مت دینا، میری بچی برباد ہو جائے گی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا۔ بے تحاشا رو رہی تھی اور اب اصفر کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے۔ پلیز پھوپھو ایسا مت کریں، آپ جانتی ہیں سب فیصلے بابا جان کے ہوتے ہیں اور انہی کی خواہش پہ میں نے نشا سے نکاح کیا ہے، اور شازی۔ وہ شش و پنچ میں مبتلا ہوا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، قسمت کا لکھا سمجھ کے شازی قبول کر لے گی، وہ آپ کی دوسری بیوی بن جائے گی، لیکن نکاح آپ سے ہی ہوگا اور آج ہی ہوگا۔ پھوپھو ایموشنلی بلیک میل کرنے لگی۔ اصفر انتہائی پریشان ہوا۔ ایک طرف نشا اس کے نکاح میں تھی، اس کے ساتھ آج اس کا ولیمہ تھا۔ زمان ملک کی مسلسل اتنی کالز کو وہ اگنور کرتا تنگ آ چکا تھا، تو دوسری طرف پھوپھو تھی جو اپنی جھولی پھیلائے اس سے اپنی بیٹی شازی کی خوشی مانگ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا پھوپھو، میں ایک وقت میں ایک ہی نکاح کر سکتا ہوں، نہ ہی میں نشا کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا چاہتا ہوں، نہ شازی کے ساتھ۔ نشا سے نکاح کے بعد شازی سے نکاح کرنا اس کے ساتھ بھی اور نشا کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ شازی کو اصفر چاہیے۔ اچانک سے شازی سامنے آتے ہذیانی انداز میں چلائی کہ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر اصفر نہیں تو شازی بھی نہیں، شازی پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے چھری اٹھا لائی تھی اور اپنی کلائی پہ رکھی۔ ہائے میری بچی، ایسا کچھ نہ کر، تیری ماں مر جائے گی۔ رضیہ بیگم تو اس سے زیادہ شور مچانے لگی، جب مجھے اصفر چاہیے ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ اصفر میرا تھا، اس نشا کا نہیں، جو کیا حسن نے کیا، اس کی سزا میں نہیں بھگتوں گی۔ وہ چلاتے ہوئے چھری کا دباؤ بھی بڑھائے جا رہی تھی۔ اے میری بچی کو کوئی بچاؤ، وہ مر جائے گی۔ رضیہ پھوپھو کی دعائیاں شروع ہو چکی تھی۔ اصفر زچ آ چکا تھا، جو تھوڑی بہت اس کو شازی اور پھوپھو سے ہمدردی ہو رہی تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ ہو گیا آپ دونوں کا؟ اصفر کی اچانک آواز ابھری تو وہ چونکی۔ مجھے لگا شازی تم میچور لڑکی ہو اور کہیں نہ کہیں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمدردی تھی مجھے، لیکن تم تو نشا سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی، افسوس میں سمجھ نہیں پایا۔ اصفر غصے سے کہتا باہر کی طرف قدم بڑھائے کہ شازی نے ماں کو اشارہ کیا کہ اسے روکے۔ رضیہ بیگم پھرتی سے آگے بڑھی۔ نہیں اصفر بیٹا، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے یوں مت اچھال کے جانا۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، پاؤں پکڑتی ہوں۔ اصفر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی ہیں پھوپھو، کیا ہو گیا آپ کو؟ پلیز ایسا مت کریں۔ اصفر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میری بیٹی سے نکاح کر لو، مجھے یوں رسوا ہونے سے بچا لو۔ کس کو جواب دیتی پھروں گی؟ بیٹے نے جو کیا اس کا جواب دوں گی یا بیٹی کے ساتھ جو ہوا اس کا؟ پھوپھو فل فارم میں تھی۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مولوی صاحب کا بندوبست کرتا ہوں۔ بالآخر اصفر مان ہی گیا۔ شازی نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ رضیہ پھوپھو روتے ہوئے اصفر کے سینے سے جا لگی۔ ان کی کوشش کامیاب ہو گئی۔ رضیہ پھوپھو کے تو پاؤں ہی زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سارا بندوبست ہو گیا اور نکاح شروع ہوا۔ ایک پل کو اصفر کو لگا وہ غلط کر رہا ہے، لیکن پھر پھوپھو کا روتا چہرہ نظروں کے سامنے آ سمایا۔
وہ ان کو یوں روتا بلکتا کیسے چھوڑ جاتا؟ دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے کہ آنکھیں موندی۔ اسفر کی نظروں میں نشا کا چہرہ آ سمایا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اسفر اس کے ساتھ کیوں زیادتی ہوئی؟ ضمیر نے ملامت کی۔ اس کا یہ انتہائی قدم اس کی زندگی میں کس قدر طوفان لانے والا تھا۔ ولیمے کے لیے سب مہمان پہنچ چکے تھے۔ نشا بھی پنک میکسی میں تیار ہوئی، پری لگ رہی تھی۔ اس پہ بہت زیادہ ہی روپ آیا تھا۔ ارے ملک صاحب، آپ کے بیٹے کہاں ہیں جن کا ولیمہ ہی ہے؟ وہی غائب ہے؟ ان کے قریبی دوست نے استفسار کیا۔ جی وہ آ رہا ہے ملک صاحب، خود پریشان تھے، کیا جواب دیتے؟ تبھی ہال کے دروازے سے اسفر انٹر ہوتا دکھائی دیا۔ بے اختیار سب کی نظریں اسفر پہ اٹھی، جبکہ ہنستی مسکراتی نشا کی نظر اس کے پہلو میں کھڑی شازی پہ جا ٹکی۔ نشا کا دل زوروں سے لرزا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ کہاں رہ گئے تھے اور یہ کپڑے؟ تم تیار ہو کے نہیں آ سکتے تھے؟ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے آئے؟ ملک زبان نے ساتھ کھڑی شازی کو ایک نظر نہ دیکھا۔ انہیں تو بس اسفر سے مطلب تھا، ان کا اس پہ دھیان تک نہ گیا۔ ملک صاحب اسفر کا ہاتھ تھامے اسے اسٹیج کی طرف لے گئے، جبکہ شازی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے ماموں کو ہی کچا چبا جائے۔ اسٹیج پہ لے جا کے نشا کے ساتھ کھڑا کیا تو انہیں سکون آیا، جبکہ اس کے سنجیدہ چہرے پہ سب کی نظریں تھیں اور چہمگوئیاں بھی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اسفر کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ نشا کی نظریں مسلسل شازی پہ تھیں۔ وہ یہاں کیوں تھی؟ اسفر کے ساتھ کیوں آئی تھی؟ کیا چکر تھا؟ اسے تجسس ہو رہا تھا، لیکن فی الحال اسے چپ رہنا تھا۔ وہ دلہن تھی۔ یہ شازی کیوں آئی ہے تمہارے ساتھ؟ سب مہمان کھانے میں مصروف تھے کہ ملک صاحب نے اسفر کو اکیلے لے جاتے پوچھنے لگے۔ اسفر نے مڑ کے ایک نظر شازی کو دیکھا، جو ایک تنگ گوشے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ کسی نے بھی اسے منہ تک نہ لگایا تھا۔ پھر دوسری نظر نشا پہ جا ٹھہری، جو اسٹیج پہ کھڑی آسمان سے اتری کوئی پری محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ ملک صاحب اسے سوچوں میں گم دیکھتے مزید بھڑکے۔ نکاح کر لیا ہے شازی سے میں نے، اسفر نے نظریں جھکائے کہا، جیسے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہو۔ ملک صاحب تو اس کی بات سن گنگ ہی رہ گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ان کی آواز اونچی ہوئی کہ پھر دبی دبی آواز میں چلائے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اسفر؟ ویسے ہی جیسے کل آپ نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے میرا نکاح اپنی بھتیجی سے کر دیا، اور آج آپ کی بہن کی جلن بچانے کی خاطر خود کا نکاح آپ کی بھانجی سے کرایا ہوں۔ اسفر بھی تلخ ہوا۔ اس کی باتوں پہ ملک صاحب نے لب بھیجتے اپنے اشتعال پہ قابو پایا۔ انہیں رضیہ سے اس عمل کی توقع نہ تھی، لیکن ابھی کچھ بھی بولنا بیکار تھا۔ ہم گھر جا کے بات کریں گے، یہاں پہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تم اسٹیج پہ جاؤ۔ ملک صاحب اسفر کو دبے دبے انداز میں سمجھاتے وہاں سے اپنے دوست کے پاس گئے۔ اسفر نے گہرا سانس خارج کیا۔ اسے اکیلا پاتے ہی شازی فوراً اس کے پاس آئی۔ اسفر، آپ نے ان سب کو کیوں نہیں بتایا کہ میں آپ کی بیوی؟ شازی خاموش رہو پلیز، اب مزید یہاں کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں چاہیے مجھے۔ اسفر اب سچ میں اسٹیج آ گیا تھا۔ اتنا کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا اسٹیج کی طرف گیا، جہاں نشا کے چہرے پہ کچھ لمحے پہلے کوس و قزح کے رنگ تھے، وہاں اب ایک ملال چھایا ہوا تھا۔ جتنا مرضی دور ہو جاؤ اسفر، تمہیں میں اپنا بنا کے ہی دم لوں گی۔ اگر تم سے نکاح کروا سکتی ہوں تو تمہیں مجبور کر دوں گی کہ تم سب کے سامنے مجھے اپنی بیوی تسلیم بھی کرو۔ ولیمے کا فنکشن بہت ہی اچھے سے اختتام پذیر ہوا۔ سب گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ شازی کو کسی نے پوچھا تک نہ کہ وہ کیسے جائے گی، اور شازی کو اسفر سے بھی اس طرح کی لاپرواہی کی امید نہ تھی۔ وہ شادی ہال کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی کہ ایک گاڑی آ کے رکی۔ میم، اسفر سر نے بھیجا ہے آپ کو گھر لے جانے کے لیے۔ اسے ایک دم خوشی کا احساس جاگا کہ اسفر اسے بھولا نہیں۔ گھر آتے ہی نبیلہ بیگم نے اس بار نشا کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا۔ نشا کو لگا اب اس کو پھر سے دلہنوں والا پروٹوکول مل رہا ہے۔ اس کے پاؤں پہ چوٹ آئی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ سب کو بتاتی۔ اس نے یہ بات چھپا لی تھی کہ اسے کیسے چوٹ لگی، لیکن وہ اسٹیج سے اٹھی نہیں تھی، کیونکہ اسے چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اور آخر وقت میں وہ بمشکل اسفر کے بازو کے سہارے چلتی گاڑی تک آئی۔ اسفر کو اس کی چوٹ کا اندازہ تھا، اس لیے خاموشی سے اس کے ساتھ ہم قدم بقدم چلتا وہ اسے سہارا دے گا گھر لایا۔ لیکن اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اپنے روم میں جانے کی سکت اس میں نہ تھی۔ نشا نے پھر سے نین کٹورے پانیوں سے بھر لیے۔ وہ اتنی ہی نازک اور حساس طبیعت کی تھی، سبھی گھر والے جانتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اسفر نے بھویں اچکائی۔ سیڑھیاں بہت زیادہ ہیں، نہیں چڑھا جائے گا۔ وہ منمنائی۔ ایک کام کرتا ہوں، مس نشا کے لیے کل سے لفٹ کا بندوبست کرتا ہوں، ویسے بھی روز ہی کچھ نہ کچھ تڑوا کی بیٹھی ہوتی ہے، کہتے وہ اوپر کی جانب بڑھنے لگا کہ نشا نے اس کا بازو تھاما۔ اسفر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کچھ بھی ٹوٹ جائے اسفر، کبھی دل نہ توڑیے گا، نم لہجے میں نرمی سے کہتے وہ اسفر کو نشا
لگی ہی نہیں۔ دھیرے دھیرے بمشکل قدم اٹھاتی وہ اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ اصفر کو اس کی تکلیف پہ دل دکھا تو وہ آگے ہوتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ چپکے نیچے سب کھڑے لوگوں نے خوب ہوٹنگ کی۔ نشا پھر سے بلش کرنے لگی۔ اپنے بازو اصفر کے گلے میں حمائل کرتے وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھی گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں میں رقص پیدا ہوا۔ اصفر بنا کسی کی پرواہ کیے نشا کو باہوں میں بھرے اوپر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ نبیلہ بیگم ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کچن کا رخ کر چکی تھی۔ ملک صاحب انہی کاموں میں بزی ہوتے شازی اور اصفر کے نکاح کے متعلق کچھ پل کے لیے بھول ہی گئے۔ نشا کو بستر پہ لٹاتے وہ پیچھے ہٹا کہ نشا نے اسے مضبوطی سے تھاما۔ وہ وہیں رک گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے وہ کچھ پل کو ارد گرد سے بالکل بے خبر ہوتے۔ چاندی جیسا کھلتا روپ اصفر نے آج پہلی بار نشا کو دوسری نظر سے دیکھا۔ وہ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گئی۔ کیا ہوا؟ بر وقت اپنے جذبات پہ قابو پاتا وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائیں گے؟ نشا نے اپنی باہوں کو ابھی بھی اس کے گلے کے گرد حمائل کیا ہوا تھا۔ نشا کے دھیرے دھیرے ہلتے لبوں کو دیکھتا وہ خود بھی بمشکل قابو کرتا نظریں چراتا پیچھے ہٹنے لگا کہ نشا نے اسے ایک دم سے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ اسے نشا سے ایسی بالکل توقع نہ تھی۔ دونوں کی سانسوں کا ارتعاش ایک دوسرے کے سنگ تیز رفتار میں دوڑا تھا۔ اصفر ان نئے نئے جسموں کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ تو ہمیشہ نشا کو چھوٹے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا آیا تھا، کبھی شوہر کی طرح اسے ٹریٹ کرے گا ایسا کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ کچھ جائز جذبات تھے جو جاگ رہے تھے۔ کیا کہنا چاہتی ہوں؟ اس پہ جھکا، اس کی نرم گرم سانسوں کو محسوس کرتا گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ اس میں کھو رہا تھا۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ لرزتے نشا کے لبوں سے نکلے الفاظ نے اصفر کے دل کو ایک عجیب سی تقویت بخشی۔ مطلب وہ لڑکی اس کی محبت کی طلبگار تھی؟ وہ اصفر کو لگ رہا تھا۔ نشا نے اسے نیچے دکھانے کے لیے اسے شادی کی، ایک لڑکی جو کہ خوبصورت ہو، پھر بیوی بھی ہو، اور اس کی یوں محبت کے متلاشی بھی ہو، موقع بھی ہو اور دسترس بھی۔ ایسے میں اصفر کا بہکنا تو جائز تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکا، لیکن نشا نے ڈر کے آنکھیں موند لی۔ اصفر اسے دیکھتا اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کرتا ایک انچ کے فاصلے پہ رک گیا۔ نشا رک رک کے ننھی ننھی سانسیں لے رہی تھی۔ بے اختیار اصفر کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ محبت کے لیے ایک پل ہی کافی ہوتا ہے، اور وہ ایک پل، ایک لمحہ اصفر کو آگاہی دے گیا تھا۔ واپس پیچھے ہٹتا وہ نشا کو ہوش دلا گیا۔ وہ کمزور نفس کا مالک نہ تھا، اسے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا آتا تھا۔ بھلے وہ اس میں جائز حق رکھتا تھا، لیکن جو اس نے شازی سے نکاح کیا وہ بھی نہیں بھولا۔ اس نکاح کے متعلق وہ سب کو بتانا چاہتا تھا، اور سب سے پہلے نشا کو۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اس کی محبت کے متلاشی ہوتی تو وہ ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرتا۔ اصفر کے نمبر پہ کال آ رہی تھی۔ اسی ڈرائیور کی تھی۔ اس نے گھر پہنچ جانے کی اطلاع دی تھی۔ نشا اسے بس دیکھتی رہ گئی، جو اسے یوں ادھورا چھوڑ کے باہر دروازے کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ نشا نے بے یقینی سے اسے جاتے دیکھا، روم کا دروازہ کھولتا کہ وہ پلٹ کے ایک نظر نشا کی حیران نظروں کو دیکھتا، خود پہ اختیار کھوتا واپس پلٹا اور اس کے قریب آتے جھکتا، اس کے گلے کے پیچھے سے ہاتھ لے جا کر اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتا، اس کی سانسوں کو قید کر گیا تھا۔ نشا نے گھبرا کے آنکھیں بند کی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور اصفر کو بھی محسوس ہو رہا تھا، اس کا کانپنا بھی اصفر سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس کا یہ انداز اصفر کو مزید بہکا رہا تھا۔ اس کی سانسوں کو رکتا محسوس کرتا وہ پیچھے ہٹا۔ وہ گہرے سانس لیتی گیلے اور لال چلکاتے لبوں کے ساتھ گھبرائی نظروں سے اصفر کو دیکھنے لگی۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا، میری محبت کا میرے جنون کو مت جگانا مسز نشا اصفر، ورنہ پھر روتی رہو گی۔ اس کی آنکھوں سے گالوں پہ یہ جانے والوں آنسوؤں پہ چوٹ کرتا، اس کے آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے چھوتا وہ مسکرایا تھا۔ نشا کا سر شرم سے جھکا۔ اصفر نے آگے ہوتے اس کے ماتھے پہ محبت کی پہلی مہر سب کی۔ سونا مت، آتا ہوں تھوڑی دیر میں، اسے نرمی سے کہتا وہ باہر نکلا۔ چپکے نشا اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی۔ ملک صاحب کی کوٹھی سے گاڑی اندر داخل ہوئی۔ شازی بیرون گیٹ عبور کرتی اندر آئی۔ شاید سبھی سونے کے لیے جا چکے تھے۔ شازی کو اپنا آپ یہاں بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ بنا بارات کے وہ رخصت ہو کے یہاں آ گئی تھی۔ کون اس کا استقبال کرتا؟ اندرونی دروازے کے پاس گرے پھولوں کی پتیوں سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ کس قدر نشا کا استقبال کیا گیا ہوگا۔ اس کے دل میں درد کی ٹھیس اٹھی۔ وہ وہیں کوریڈور میں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں جائے، اصفر کے کمرے میں، لیکن وہاں تو نشا ہے۔ دل میں نشا کے لیے مزید نفرت جاگی۔ ایک دن خود کو اصفر تمہیں اس کمرے سے نکال باہر کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی خوش ہو رہی تھی کہ اسی پل سیڑھیاں اترتا اصفر نظر آیا۔
شازی میں تو جیسے کسی نے روح پھونک دی، بھاگ کے اس کے سینے سے جا لگی۔ اصفر اسے یوں خود سے لگتا دیکھ حیران ہوا اور اسے بازو سے پکڑتا پیچھے کر گیا۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کچھ پل سکون کے چاہتی ہوں اصفر، پلیز خود سے دور مت کرو، وہ بہکے بہکے انداز میں بولی تھی۔ ہوش میں آؤ شازی، اصفر نے دانت کچکچائے۔ کیا کروں اور کتنا برداشت کروں؟ تم اس نشا کے ساتھ گھر آ گئے، کتنا شاندار استقبال ہوا تم دونوں کا، میں کہاں ہوں؟ میری کسی کو کوئی فکر نہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ اصفر بنا کچھ کہے اس کا بازو تھامے اسے انیکسی میں لے گیا۔ یہ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ شازی تو بھڑکی اٹھی۔ میری بات اب غور سے سنو، اس نکاح میں میری مرضی شامل نہیں تھی، یہ نکاح میں نے صرف پھپھو کی وجہ سے کیا ہے، اس بات کو بھولنا مت۔ دوسری بات، ابھی گھر میں کسی کو کچھ پتہ نہیں اور مہمانوں سے گھر بھرا پڑا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اتنی رات کو کوئی تماشا نہ لگے۔ صبح تک تم یہی رہو، میں صبح ہوتی سب کو بتا دوں گا، لیکن ابھی اصفر ہمارے نکاح میں تمہاری مرضی شامل نہیں تھی، اس لیے میں رہوں اور وہ نشا وہ تمہارے روم میں رہے گی، وہ تیز لہجے میں بدتمیزی سے بولی، جو اصفر کو سخت ناگوار گزرا۔ اس میں میرے والدین کی مرضی شامل تھی شازیہ، اور تم سے نکاح میں مجھے کس کس کو جواب دینا پڑے گا؟ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے میرے لیے کتنی مشکلیں کھڑی ہوں گی؟ کیا یہ سوچا تم نے؟ پھپھو سے کہا بھی تھا ابھی رخصتی مت کریں، مجھے سب گھر والوں کو بتانے دیں، لیکن تمہاری اور پھپھو کی مرضی تھی کہ آج ہی رخصتی بھی ہو، تو پھر کیسے تم چاہ سکتی ہو کہ نئی نویلی دلہن کی طرح تمہارا استقبال ہو؟ اصفر اسے صاف آئینہ دکھاتا مڑا۔ سامنے ہی ملک زمان کھڑے تھے، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سب سن چکے ہیں۔ اصفر کی نظریں جھکی، شازی بھی ان سے بہت ڈرتی تھی، ان کے آگے تو وہ بھی کچھ بول نہ پائی۔ اصفر آپ جائیں اپنے روم میں، سختی سے کہتے وہ اصفر اور شازی کو چونکا گئے۔ اصفر بنا کچھ کہے باہر نکلتا چلا گیا۔ زمان ملک شازی کے پاس آئے۔ دیکھو شازیہ، اس نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ وہ جو ہمیشہ بیٹا کہا کرتے تھے آج نام سے بلا رہے تھے۔ جو کچھ ہوا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا، میں اس نکاح کو کسی صورت نہیں مانوں گا، لیکن میرے ماننے یا نہ ماننے سے یہ نکاح ٹوٹ نہیں جائے گا۔ میری بہن نے جو چال کھیلی ہے اسے پتہ نہیں اس کا کتنا بڑا خمیازہ اسے اور اس کی بیٹی کو بھگتنا پڑے گا۔ ان کی سخت باتوں پہ شازی کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ایسے حیرت سے مت دیکھو، میں نہ پہلے چاہتا تھا اصفر کی شادی تم سے ہو اور نہ آگے کبھی۔ رضیہ کو سگی بہن نہ ہونے کے باوجود ہمیشہ میں نے ان کو بہن کا درجہ دیا، لیکن وہ میرے ہی گھر میں نقب لگائے، یہ مجھے قطعی منظور نہیں۔ انہوں نے گہرا سانس خارج کیا اور پلٹے۔ امید کرتا ہوں مزید کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے میری یا میرے خاندان کی عزت پہ حرف آئے۔ مامو جان، وہ ان کے قدموں میں روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے کچھ بھی کیجیے گا، لیکن مجھے اصفر سے الگ مت کیجیے گا، وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑتے بولی، مگر ملک زمان نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر رخ پھیر لیا۔ اصفر کمرے میں واپس آیا تو اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ شازی کی باتوں سے اس کا دماغ جھنجھلا اٹھا تھا۔ نشا مزے سے بنا ڈریس چینج کیے بستر پہ نیب دراز ہوئی سو رہی تھی، شاید وہ اصفر کا انتظار کرتے کرتے سوئی تھی۔ اصفر روم کا ڈور لاک کردہ آگے بڑھا۔ سائڈ ٹیبل پہ دودھ، جوس اور فروٹس موجود تھے جو یقیناً اس کی مما رکھی گئی تھی۔ اسے اپنی مما پہ بھی بے انتہا پیار آیا۔ دودھ کے 2 گلاس بھر کے پیے، وہ صبح سے بھوکا تھا۔ اپنی شرٹ کے اوپر ہی بٹن کھولتا گہرا سانس خارج کرتا وہ رخ پھیرتا نشا کی جانب مڑا جو شاید گہری نیند میں تھی، لیکن اصفر کے جذبوں کو جگا کے وہ خود کیسے سو سکتی تھی؟ سارے دن کی چٹخے ہوئے اعصاب، اب اسے سکون چاہیے تھا جو اسے نشا کے قریب جا کے ہی ملتا۔ اٹھتے ہوئے لائٹ آف کرتا وہ شرٹ کو اتارتا، باتھ روم میں گھستا، شاور لینے لگا تاکہ کچھ دماغ فریش ہو جائے، لیکن نشا کا وجود اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا نشا کے قریب آیا، بستر پہ لیٹتے اس نے نشا کو کھینچ کے خود سے قریب کیا، اس کے بالوں میں منہ چھپاتا وہ بہکنے لگا۔ نشا نے کسمسا کے آنکھیں کھولی اور اصفر کی طرف رخ کیے وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے مسکرائی۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، لیکن جب اپنی گردن پہ دہکتے لبوں کے لمس محسوس کیے تو وہ جی جان سے لرز اٹھی، جھٹ سے آنکھیں کھولی، نیند بھگ سے اڑی۔ اس نے اصفر کے جذبوں کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی، لیکن اس صورت میں وہ اصفر کے جنون کو جگا گئی اور خود اس کے جنون کے ساتھ بہتی چلی گئی۔ صبح کا سورج جہاں اصفر اور نشا کے ملن کی نوید لایا تھا، وہیں شازی کے اندر دہکتے انگاروں نے اب ایک نیا طوفان لانا تھا۔ گڈ مارننگ میری نشو، اصفر نے کسمسا کے اسے آنکھ کھولتا دیکھ محبت سے کہا تو وہ شرما کے اپنی نیم وا کے بند کرتی رخ مڑ گئی۔ اصفر نے اسے پیچھے سے کھینچ کے خود سے قریب کرتے اس کے بالوں میں منہ چھپایا۔ اصفر، اسے پھر سے رومانٹک ہوتا دیکھ وہ منمنائی۔ جی اصفر کی جان، اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس کے چہرے پہ کھلتے رنگوں کو دیکھ وہ جی اٹھا تھا۔
ایک خوشی کا احساس اس کے رنگوں پہ میں اتر رہا تھا۔ آپ بہت گندے ہیں، نشا نے اسے نیا نام دے دیا۔ واٹ؟ اسفر کو اسی بات پہ شوق لگا جو اس کی وائٹ شرٹ پہنے اپنی رانائیوں سے پھر سے اسفر کو بہکا رہی تھی۔ آپ نے مجھے نیند سے جگایا اور پھر سونے ہی نہیں دیا، وہ پیار بھرا شکوہ کر گئی جبکہ اس کی آواز ابھی بھی نیند کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ یہ تو اب ہر رات ہوگا، اسفر نے اسی کے انداز میں کہا کہ نشا پوری طرح گھبرائی۔ اٹھے، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ اپنی خفت چھپاتے ہوئے بولی۔ اسفر کچھ کہتا کہ اسی لمحے اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ زمان ملک نے اسے نیچے بلایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد کوئی فیصلہ ہو اور وہ سکون سے رہ سکے۔ ساری رات انہوں نے بے چینی میں گزاری۔ ان کی بے چینی بیوی سے چھپی نہ رہ سکی، اس لیے انہیں بھی زمان ملک کو سب بتانا پڑا۔ وہ بھی انتہائی پریشان تھی۔ صبح سے وہ ان کے باہر آنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ مجبوراً زمان ملک کو اسفر کے نمبر پہ کال کرنی پڑی۔ کیا کہا؟ زمل بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ آ رہے ہیں، وہ شازی کہاں ہے؟ زمل بیگم کو کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا، اسے بھی بلوایا۔ نہ جانے میری نشا پہ کیا گزرے گی، وہ کیسے یہ سب سہن کر پائے گی؟ زمل بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے ہوتے کیوں فکر کر رہی ہیں؟ کیا شوہر پہ بھروسہ نہیں؟ زمان ملک نے ان کا ہاتھ تھامے کہا تو وہ دھیرے سے اس بات میں سر ہلاتی مسکرائی تھی۔ اسی اسنا میں نشا اور اسفر نیچے آتے دکھائی دیے۔ نشا کے چہرے پہ پھیلے قوس و قزح کے رنگ صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کا شرمانا اور اسفر کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں نیچے اترنا ان سے چھپا نہ رہ سکا۔ السلام علیکم تائی امی، نشا نے آگے بڑھ کے سلام کیا تو انہوں نے اسے گلے سے لگایا، اس کی نظر اتاری اور اس کا ماتھا چوما۔ اپنے تایا ابو سے بھی پیار لیتی وہ خوش دکھائی دی، جبکہ نظر سامنے سے اندر آتی شازی پہ جا ٹکی۔ چہرے پہ سجی مسکان کو بریک لگا۔ سوالیہ انداز میں اپنے تایا ابو کو دیکھا جو اسفر کو بہت سنجیدہ انداز سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ارادہ ہے برخوردار؟ آپ کچھ کہیں گے یا میں اپنا فیصلہ سناؤں؟ زمان ملک نے کمر پہ ہاتھ باندھے سخت انداز میں کہا تو اسفر نے ایک نظر اٹھا کے شازی کا پس مردہ چہرہ دیکھا، جبکہ دوسری نظر اپنی منچاہی بیوی کو جس کی نظروں میں صاف حیرت تھی۔ نشا، اگر تمہیں کبھی مجھ سے اور اعتبار میں کسی ایک کو چننا پڑے تو تم کسے چنو گی؟ آج صبح ہی تو اس نے نشا کو بتانے کی کوشش کی تھی لیکن پتہ نہیں پایا، تو اسے سوال کر بیٹھا۔ کیا مطلب؟ نشا کی نظروں میں حیرانی تھی۔ بتاؤ نا، اعتبار تو کسی پہ بھی کر لوں گی لیکن اسفر تو ایک ہی ہوگا، پھر کسے چنو گی، اعتبار یا اسفر؟ اس لمحے نشا نے آنکھیں بند کرتے اسفر کے ماتھے پہ اپنی یقین کی مہر ثبت کی۔ ہر لمحے ہر پل صرف اسفر، کیونکہ آپ میرا سب کچھ ہیں۔ اس کے اتنے محبت بھرے انداز میں وہ پرسکون ہوا تھا، لیکن پھر اس کی نظروں میں حیرت اور بے یقینی دیکھتا اسے نشا کی طرف سے دھڑکا لگا۔ بابا، جیسے نشا بیوی ہے میری ویسے شازی بھی ہے، اور میں یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ نشا نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی پلکیں بھیگی تھی۔ نشا کے نین کٹوروں کو پانیوں سے بھرتے دیکھ اسفر کا روم روم بے چین ہوا۔ یہی سچ ہے نشا، کل ہمارا نکاح ہوا ہے اور شازی بیوی ہے میری، ذمہ داری بھی، اور میں کون ہوں؟ اپنی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کے پوچھتی وہ ہونٹ باہر نکالتی اسفر کے دل و دماغ پہ چھانے لگی تھی۔ تم بیوی بھی، ذمہ داری بھی، اور محبت بھی، میری محبت کا روشن ستارہ بھی، اس کے پاس جا کے محبت بھرے انداز میں کہتا۔ اس کا نیروٹھا چہرہ دیکھتا مسکرایا۔ اگر نشا چاہے گی تو ہی شازی اس گھر میں رہے گی، ورنہ اسے الگ گھر میں نہیں، نشا فوراً سے بولی۔ سب نے حیرانی سے اس سر پھری مخلوق کو دیکھا۔ یہ میرا گھر ہے اور شازی اسی گھر میں رہ سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، منہ بنا کے اتراتے کہا۔ دیکھ لو، صرف رہنا نہیں، شوہر بھی بانٹنا پڑے گا، آمنہ نے تن سے کہا۔ ایک پل کو نشا کا جی چاہا شازی کا منہ نوچ لے، لیکن یہ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت تھا۔ جانتی ہوں، لیکن میرا نکاح اسفر سے پہلے ہوا تھا، ان پہ زیادہ حق میرا ہے، تو ہفتے کے 7 دن میں سے 4 دن میرے پاس اور 3 دن اس کے پاس۔ نشا کے حساب کتاب سنتا وہاں ہر شخص حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسفر تو غش کھا کے گرنے والا تھا، اس کی بیوی نے اس کا بٹوارا بھی کر دیا، وہ بھی کتنے آرام سے۔ تم سیریس ہو؟ آمنہ نے سب کو دیکھتے حیرانی سے نشا سے پوچھا۔ ہاں، ایک لفظی مطمئن جواب آیا۔ بس بہت ہو گیا، یہ نکاح کا ڈرامہ، اب ختم کرو اسے۔ ملک زمان کے بولنے پہ سب نے ان کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے رضیہ پھپھو وہاں آ پہنچی، ان کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ ملک زمان نے اجنبیت سے انہیں دیکھا۔ امید نہیں تھی آپ سے رضیہ بہن کہ یہ سب کریں گی آپ۔ خیر، برا وقت تھا، ٹل گیا، اب اپنی بیٹی کو لے جائیں یہاں سے۔ ملک زمان صاحب کے لہجے میں بولے تھے۔ ایسے کیسے لے جائیں؟ اسفر اور میرا نکاح ہوا ہے، آپ شاید بھول رہے ہیں۔ ڈر اپنی جگہ، لیکن شازی پھر بھی بول ہی اٹھی۔ نکاح؟ کون سا نکاح؟ وہ سب جھوٹ تھا، ایک ڈرامہ تھا، وہ مولوی میرا بھیجا ہوا تھا۔ ملک زمان کے انکشاف سے سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔
کل جب اسفر سے رابطہ ہوا تب ہی مجھے پتہ چل چکا تھا۔ اسفر نے مجھے ساری بات بتا دی۔ وہ نکاح بھی نکلی تھا اور وہ مولوی بھی۔ سب میری پلاننگ تھی۔ اپنے بیٹے کو تم جیسی مکار لڑکی سے بچانے کی کوشش کی جو الحمدللہ کامیاب ہوئی۔ سامان ملک فخر سے بولے۔ یہ جھوٹ ہے۔ شازی کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ اپنی ماں سے جا کے بات کرنا۔ ابھی یہاں سے آپ لوگ نکلے۔ میری بہو کی آج اس گھر میں پہلی صبح ہے اور میں نہیں چاہتا اتنا اچھا دن خراب ہو۔ پاس کھڑی نشا کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ اسفر میرا خاموش۔ ملک زمان کی للکار پہ شازی ڈر کے پیچھے ہٹی۔ میرا بیٹے سے دور رہنا۔ اب تم دونوں ماں بیٹی، ورنہ ابھی تو جانے دے رہا ہوں، اگلی بار سیدھا جیل پہنچاؤں گا۔ سمجھی تم دونوں؟ ان کے غصے بھرے لہجے پہ وہ دونوں ہی ڈر گئی تھی۔ چلو شازی۔ رضیہ پھپھو نے زبردستی شازی کا ہاتھ تھامے اسے وہاں سے گھسیٹنے کے سے انداز میں کھینچا۔ ان کی سازش کا زمان ملک کو پتہ چل گیا تھا۔ شازی کو لے جاتے نشا نے اسے دیکھ کے زمان ملک کے ساتھ لگتے زبان چڑائی تو وہ مزید تب کھا کے باہر نکلتی چلی گئی۔ زمان ملک نے آگے بڑھ کے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ۔ اسفر مسکرایا۔ اس نے بروقت اپنے باپ کو سب پتا کہ اس مشکل وقت سے خود کو نکالا تھا۔ دونوں باپ بیٹے کی باؤنڈنگ پہ آج زمل بیگم بھی جی اٹھی۔ یاہو، نشا ہی میری بھابھی ہے۔ صدے شکر۔ آمنہ نے نشا کو زور سے گلے سے لگایا۔ سبھی نے پرسکون ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا جبکہ اسفر اپنی مسز کے انداز دیکھ ٹھٹکا ضرور تھا۔ تو مسٹر ہسبینڈ کیسا لگا ہمارا سکسر؟ وہ مسکراتی اس کے پاس آتی بولی جبکہ ان دونوں کو باقی سب اکیلا چھوڑتے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ تو تم سب جانتی تھی؟ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹا۔ رات کو ہی تایا ابو نے بتا دیا تھا۔ اور خود سوچیں اگر مجھے پتہ نہ چلا ہوتا تو رات کو آپ سے پوچھ کے آپ کو پاگل نہ کر دیتی۔ پاگل تو تم ویسے بھی مجھے کر چکی ہو۔ اس کے قریب ہوتا گھمبیر لہجے میں بولتا وہ اسے سر پٹانے پہ مجبور کر گیا۔ ہاں بہت گندے بچے ہیں۔ اس کے سینے پہ بازو رکھتے اسے پیچھے دھکیلا تو وہ مسکرا دیا۔ بہت میزنی ہو تم۔ اسفر ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو اپنی محبت کا ستارہ بنا لیا ہے، تم اسے بے وفائی مت کرنا۔ وہ تھوڑی ٹچی ہو رہی تھی۔ اس دل کو دھڑکنا سکھایا ہے، محبت ہی ہوگی تم سے۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اگر آپ فری ہو گئے ہو تو اندر آ جائیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ آمنہ نے انہیں چونکایا تو وہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔